سب سے زیادہ پرابلم دبئی میں کریٹ کی گئی، باقی اسٹیٹس میں نہیں کی گئی. اچھا یہ نا ایران کے بڑے واضح بیان ہیں دبئی کے لیے، ہوں اور ایران نے بھی ٹارگٹ دبئی کو کیا. جب آپ دیکھ رہے ہوں کہ سب سے زیادہ آپ کے جو سیف ہیون ہے جہاں سے آپ کو خطرہ ہو سکتا ہے وہ یہاں سے ہو سکتا ہے. آپ اس پوری جو وار کی جو ڈائریکشن اس کو کس طرف دیکھتے ہیں؟ پھر ایران جب تک اپنے آخری پتے کھیلے گا اس وقت تک بہت نقصان ہو چکا ہوگا تینوں اطراف میں، امریکہ میں، اسرائیل میں اور ایران کے اندر، کہ جو ہماری قوت ایمانی ہے جب ہم اس ایمان کی قوت کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو عام حالات میں بھی نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا. تو اس میں بھی ہم سب سے پہلے کہتے ہیں کہ ربا تیرے حوالے. سر آج کی میں آپ کو ریئل خبر بھی، جب آپ کا میں ویٹ کر رہا تھا تو میں کسی سے بات کر رہا تھا یورپ کا کنٹری کا نام لیے بغیر، سر اربوں ڈالر کا ان کو کانٹریکٹ ملا تھا ابھی کچھ 6-8 مہینے پہلے. ایک آئل کمپنی ہے اس کو، سر آج اس کی پوری 350 لوگوں کی ٹیم کو بلا کے جو اس پہ کام کر رہی تھی پروجیکٹ پہ، ان کو بتا دیا گیا کہ جناب امیجیٹ بیسس پہ وداؤٹ نوٹس اس پروجیکٹ پہ کام سٹاپ کر دیا جائے. تو اس لیول آپ کے مجھے یہ بتائیں، آپ ہو کا گئے ہیں. بزنس جو ہے وہ دبئی میں ہے ماشاءاللہ، آپ وہاں پہ کام کر رہے ہیں اور آپ کا ایک بڑا لمبا عرصہ وہاں گزرتا بھی ہے، گزر رہا بھی ہے، اور میرا خیال ہے آنے والے 2-4 دنوں میں آپ دوبارہ جو ہے وہ وہاں پہ جا بھی رہے ہیں. آپ کے لوگوں سے رابطے بھی ہیں، آپ کی میری بڑی لمبی ڈسکشن ہوئی ہے اس کے اوپر. سر آپ دیکھیے کہ لوگوں نے ایک محفوظ جگہ سمجھتے ہوئے بالکل ایسی وہاں پہ انویسٹمنٹ کی، اور انویسٹمنٹ کیسے کی کہ 18-20 لاکھ روپیہ، میں خود ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو 18-20 لاکھ روپیہ قسط بھر رہے ہیں ہر مہینے. جی ایسے ہی کہ جی ہم نے دبئی میں جگہ لے لی. سر کیا حال ہوا اس کا؟ اچھا سر، اس میں میرا تھوڑا سا موقف ڈفرینٹ ہے. مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے عرب پورا ہی اس جمیلے میں بیچارہ رگڑا گیا، لیکن دبئی کو پرٹیکولرلی خاص طور پہ نشانہ بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ اس پہ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ ایران سے زیادہ ہاتھ دوسری پارٹی کا ہے. حالانکہ انویسٹمنٹس بھی زیادہ انہی کی اپنی ہیں. تو مجھے کہیں نہ کہیں یہ لگتا ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، کہ شاید ان کی اپنی کنٹری سے اربوں ڈالر نکل کے مڈل ایسٹ میں آیا. ٹیکس تو نہیں دیکھیں، جب آ گیا آپ کی کنٹری میں تو ٹیکس آپ فارغ ہو گئے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جان بوجھ کے کروایا گیا. خاص طور دیکھیں دبئی ہی کیوں، آئل کی بات کریں دبئی کے بعد ہے ہی نہیں، وہ تو باقی سراؤنڈنگ والوں کے. سب سے زیادہ پرابلم دبئی میں کریٹ کی گئی، باقی اسٹیٹس میں نہیں کی گئی. اچھا یہ نا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے جب پاکستان میں حکومتیں جاتی ہیں نا تو اس کے بعد کرپشن کھلتی ہے، اس کے بعد کھاتے کھلتے ہیں، اس کے بعد پورا سارا آڈٹ ہو رہا ہوتا ہے، چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ حکومت کے ہوتے ہوئے تو کسی کو ضرورت نہیں ہوتی. ابھی چل رہی ہے جنگ، یہ نتارا نا جنگ ختم ہونے کے 2 ماہ کے اندر سارا ہو جائے گا. سعودیہ کے اس پہ کس نے حملہ کیا تھا، کہاں سے میزائل آیا تھا، سیٹلائٹس موجود ہیں، چیزیں موجود ہیں. اتنا آسان نہیں ہے ایران کا بھی انکار کرنا، اگر ایران ٹھیک ہے، اور اتنا آسان نہیں ہے اسرائیل کا بھی کہ وہ اس سے انکار کر دے. تو یہ سارا کچھ کھلے گا اور یہ سارے اس کی چیزیں جو ہے وہ سامنے آئیں گی، اس میں ساروں کے مفادات بھی سامنے آئیں گے. ابھی کچھ بھی کرنا ہے اس میں نا قبل از وقت ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ایران کے بڑے واضح بیان ہیں دبئی کے لیے، اور ایران نے بھی ٹارگٹ دبئی کو کیا. جب آپ دیکھ رہے ہوں کہ سب سے زیادہ آپ کے جو سیف ہیون ہے جہاں سے آپ کو خطرہ ہو سکتا ہے وہ یہاں سے ہو سکتا ہے. دوسرا دبئی بھی دیکھیں، اصل میں جو ثقافت ہے یا جو کلچر ہے یا جو تاریخ ہے ملکوں کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، بے شک قوموں کی. دبئی کی کیا تاریخ ہے؟ کتنے سال پہلے بنا؟ 4 دہائی ہوئی ہے، ٹھیک 4 ہے. سے تھوڑا اوپر. ایران کی کیا تاریخ؟ تو بڑا فرق ہوتا ہے. اب وہ ان کا اپنے بیان سنا ہے، وہ کہتے ہیں ہم اپنی 5000-6000 سالہ تاریخ کی حفاظت کر رہے ہیں. بے شک بے شک. تو ان کے لیے یہ چیز امپورٹنٹ ہے. اور جو دبئی ہے وہ تو ذرا آپ نے پکڑ کے لا کے آپ نے بٹھایا، آپ نے نوازنا شروع کر دیا، آپ نے اس کے ارد گرد 10-12 لوگ اور بٹھا دیے، ان کو نوازنا شروع کر دیا، انہوں نے نیچے ٹرکل ڈاؤن کرنا شروع کر دیا. ایک دم سے آپ جو ہے نا جی وہ امیر ہو گیا، اور دنیا کو آپ نے کہہ دیا کہ جی آپ کو جو کچھ چاہیے یہاں ملے گا. بالکل ایسی جو چاہیے آپ کو یہاں ملے گا. لوگوں کو ملا اس میں، ٹھیک ہے. تو اب انہوں نے اپنی حفاظت کیا کرنی ہے یا کس طرح سے جو ہے وہ چیزوں کو جو ہے وہ لے کے چل رہا ہے. لیکن ایک چیز ویسے کہنا نہیں چاہیے، لیکن ایک چیز سر تھوڑی سی بہتر بھی ہو گئی ہے. پورے جتنا بھی عرب ممالک ہیں نا، کم از کم ان کی یہ آنکھیں کھل گئی کہ انہوں نے جو اربوں ڈالر اپنی حفاظت کے لیے جس چودھری کو دیا ہوا تھا نا، وہ چودھری کی اپنی دھوتی اتر گئی. یس بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہ اب ایکسپوز ہو گیا برے طریقے سے،
برے طریقے سے وہ ہو گئے ہیں. اور یہ سیکیورٹی بھی بہت جلد جو ہے وہ آپ دیکھیے گا کہ کہاں جاتی ہے. انشاءاللہ اس کا کچھ پارٹ تو پہلے ہی ہے ہاں ہمارے پاس. آپ دیکھیے کہ یہ بھی جو ہے وہ کہاں جاتی ہے کیونکہ چلے اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے. جی اچھا، ابھی اس میں سر جی لاسٹ پہ ہم یہ اگر دیکھنا چاہیں کہ یار یہ افغانستان کا کیا معاملہ چل رہا ہے، کیوں انہوں کی پرابلم ہے؟ دیکھیں کیوں نہیں سکون نال بہتے؟ افغانستان کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات کبھی بھی آپ کہہ لیجئے کہ یکساں نہیں رہے. مجھے اگین اس کے لیے کوئی اچھا لفظ نہیں آ رہا. جیسے ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہے وہ ہمیشہ کبھی ہم دوستی کہ اس سے، کبھی ہم برادر اسلامی ملک، کبھی ہم ہمسایہ ملک، اور کبھی ہم دشمنی، اور کبھی ہم ان ساری چیزوں پہ جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے افغانستان کے ساتھ بھی ہمارے حالات جو ہے وہ ہمیشہ ایک سے نہیں رہے. اچھا، لیکن ان میں سارے جتنے ہمارے ساتھ لگتے ہیں بارڈر، ان میں سب سے زیادہ جو آپس میں میوچل بینیفٹس بھی ہمارے افغانستان کے ساتھ ہی ہیں. دیکھیے لاکھوں کی تعداد میں یہاں افغانی تھے، ہاں اس طرح سے ہم نے ان کو پالا ہاں ہے یہاں پہ. ہاں. اب وہی جو ہے جا کے ادھر دشمن بن گئے. اصل میں نا میں یہ سمجھتا ہوں اس سارے معاملے کے اندر کہ ہم سے کہیں کچھ غلطیاں بڑی سنگین ہوئی ہیں ماضی میں. ہم جب یہ طالبان آئے تو ہم بڑے خوش ہوئے. ہم ان کو یا تو ہم مسلیڈ ہوئے ان کے ہاتھوں، یا پھر یہ مینوپولیٹ کر گئے ہیں ہمیں، کیونکہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ اب یہ آئے ہیں اپنے ملک کی حفاظت کریں گے اور وہ سارا کچھ کریں گے. لیکن انہوں نے اپنے آپ کو انڈیا کی ایک چھاونی بنا دیا. بالکل بالکل. جب انہوں نے اپنے آپ کو انڈیا کی چھاونی بنا دیا تو انڈیا نے ان کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کروانا شروع کر دی. اچھا، ہم نے دہشت گردی کا ناسور بڑی مشکل سے اس سے جان چھڑوائی تھی. سب سے زیادہ پی کاٹی ہم نے. آپ یاد کیجئے وہ وقت جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، آپ 2010 یاد کیجئے، بالکل آج سے تقریباً کوئی 16 سال پہلے. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس ٹائم پہ غالباً 2010 ہی تھا. آپ یہ دیکھیے کہ لاہور میں ایک وقت میں 20 کریکر دھماکے اور خودکش دھماکے ہر دوسرے دن. آپ مون مارکیٹ لے لیجئے، آپ یہ جہاں ہم بیٹھے ہوئے ماڈل ٹاؤن، اس میں اسپیشل انویسٹیگیشن ایجنسی کا دفتر ہوتا تھا. میرے خالو اس کے اندر شہید ہوئے. ہر کسی نہ کسی گھر کے اندر کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اس کے اندر آپ کو چیزیں جو ہے وہ ملیں گی. تو یہ جو دہشت گردی کا ایک ناسور تھا، ہم نے بڑی مشکل سے اس سے جان چھڑوائی. اس کی جو پیک ہم نے دیکھی وہ ہم نے 2014 میں دیکھی. ہم ناٹ رانگ 2014 ہی تھا. میرے تھوڑے سے سال مکس ہو رہے ہیں چیزوں کے، جب آرمی پبلک اسکول پہ حملہ ہوا جی، اور اس کے اندر ہمارے جو ہے وہ بچے شہید کرتی. تو ہم نے فیصلہ تو تب کر لیا کہ ہم نے اس سے جو ہے، دیکھیے ہمارے یہاں پہ نا ہم حکومتوں کو برا کہتے ہیں اور حکومتوں کی غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور کرپشن بھی ہوتی ہے، لیکن حکومتوں کو نا ہر دور میں کچھ نئے چیلنجز رہے ہیں. یعنی آپ کہہ لیجئے کہ جب آپ کی پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تو آپ کی دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ، یہ دو چیزیں پیک پہ تھیں. اور اللہ بھلا کرے جنرل راحیل شریف کا، انہوں نے حکومت کے ساتھ مل کے بڑے کامیاب ضرب عضب، بڑا کامیاب آپریشن کیا اور بڑا کامنگ آپریشن. سوات دیکھیں نا، آپ کے سوات پہ تو تقریباً قبضہ ہو چکا ہوا تھا. ریڈیو ان کے پاس تھا، چیزیں ان کے پاس تھیں، لوگ جانے سے ڈرتے تھے. خالی کروایا آپ نے اس کو ختم کر دیا دہشت گردی کو. یعنی آج سے اگر آپ 2 سال 1.5 سال پہلے چلے جائیں تو ہم سمجھتے تھے کہ مکمل ختم ہو گیا. یہ پھر اٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ پھر باز نہیں آتے اور اگین پیچھے انڈیا، کیونکہ وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا. اب دیکھ رہے ہیں اس وقت ہاتھ مل رہے ہیں وہ بیٹھ کے، یعنی ان کی ساری تدبیریں، دشمن کی ساری تدبیریں الٹی پڑ رہی ہیں. وہ تو کبھی نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان کو عزت ملے، احترام ملے، مقام ملے، سے ہو اس کی دنیا میں سے ہے اس وقت پاکستان کی الحمدللہ. اور آج جو جتنا طاقتور پاکستان ہے، شاید ماضی میں کسی بھی زمانے میں پاکستان اتنا طاقتور نہیں ہوا تھا. اور آج ہم اپنے مفادات کا خیال رکھ کے آگے چل رہے ہیں. آج ہم اپنی سرزمین بیچ نہیں رہے. آج ہم چیزوں کو بڑا ویل آرگنائزڈ اور بڑے کلیئر ویژن کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں. یعنی اس وقت آپ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ میں تو خیر سارے ہی آتے ہیں، ہم بلا وجہ اسٹیبلشمنٹ بول دیتے ہیں. اس وقت جو آپ کی فوج ہے، اس وقت جو آپ کی حکومت ہے، ان کا ویژن کلیئر ہے. وہ چاہے دہشت گردی پہ ہے، وہ چاہے خارجہ پالیسی پہ ہے، وہ چاہے ایون انٹرنل معاملات کے اوپر ہے. میں رائٹ اور رانگ نہیں کہہ رہا، بالکل صحیح ہے، ویژن کلیئر ہے. سر آپ سڑکوں پہ نہیں نکل سکتے، ٹھیک ہے، آپ نکلیے لیکن آپ املاک کو نقصان نہ پہنچائیے.
آپ لوگوں کو نقصان نہ پہنچائیے، آپ جو بھی ہیں، ٹھیک ہے، یہ کلیئر ایک ویژن اور ایک میسج چلا گیا، اور یہ جانا بھی چاہیے سر. دیکھیں آپ دیکھیں نا کاروبار معطل، آپ دیکھیے کہ آپ کی زندگی مفلوج، آپ دیکھیے کہ آپ کے لوگ پریشان، لوگوں کی املاک تباہ ہو رہی ہیں، آپ کا کیا جواز بنتا ہے گاڑیوں کو آگے لگانے کا؟ یار دیکھو بھائی پتہ کیا ہے، یہ چیزیں نا بحیثیت قوم ہمیں بھی سمجھنی چاہیے. مثال کے طور پہ آپ جا کے کوئی بھی بلڈنگ کو نقصان پہنچاتے ہو گورنمنٹ کی، بھائی وہ جو اندر لوگ بیٹھے وہ ان کی بلڈنگ نہیں ہے، وہ ہماری بلڈنگ ہے. ہمارے ٹیکس سے اچھا وہ پیسے جب بنی، بننی ہے دوبارہ بننی کس کے پیسے سے ہمارے بننی؟ پیسے سے آپ کے بنی، میرے پیسے سے بننی. تو یہ سوچنا چاہیے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ کلیئر ہاں آپ کا وہ ویژن ہے، ٹھیک ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہونے دیں گے کہ وہ ہم پہ حملہ کرے، یہ تو شروع سے ہمارا کلیئر ویژن ہے، ٹھیک ہے. اب ہم نے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم اس وقت کھل کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں بالکل. اور اپنا رول پلے کرنے کے لیے پریپیئر ہیں، ہم ویل سر پریپیئرڈ ہوئی لاسٹ کوشچن، خدا نہ خواستہ یہ میڈیشن نہیں ہو پاتی، یہ جتنے بھی مذاکرات ہیں نہیں پائے تکمیل تک پہنچتے، کیونکہ دیکھیں دونوں طرف سے ابھی ان کی ہے نا، ہم تو بیچ میں صرف ایک کردار ادا کر سکتے ہیں. ماننا تو ان لوگوں نے جن کی پرابلم چل رہی ہے. اگر خدا نہ خواستہ نہیں ہوتا تو آپ اس پوری جو وار کی جو ڈائریکشن اس کو کس طرف دیکھتے ہیں پھر؟ ایران تو پیچھے نہیں ہٹے گا، بڑی سمپل سی بات ہے، ٹھیک ہے، اور چیزیں جو ہے وہ خوفناک حد تک پریشان کن ہو جائیں گی، نہ صرف ایران کے لیے بلکہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے، خاص طور پہ اسرائیل کے لیے زیادہ، اسرائیل کے کیونکہ لیے ڈائریکٹ تو ڈائریکٹ ہٹ جو ہے وہ وہاں پہ ہو رہا ہے. کیونکہ یو ایس فائنینشیل ایران جب تک اپنے آخری پتے کھیلے گا اس وقت تک بہت نقصان ہو چکا ہوگا تینوں اطراف میں، امریکہ میں، اسرائیل میں اور ایران کے اندر. تو متحمل یہ تینوں ممالک نہیں ہو سکتے، کسی صورت نہیں ہو سکتے، اس لیے جنگ رکے گی انشاءاللہ، دعا بھی یہی ہے، اور چیزیں اس ڈائریکشن میں جاتی بھی نظر بھی آ رہی ہیں، کسی کے حق میں نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ دنیا یہ بات سمجھ گئی ہے کہ ایران اپنے استحکام پہ، اپنے ملک کی سرحدوں پہ، اپنی قوم پہ، اپنی عوام پہ کسی قسم کا کوئی اپنی لیڈرشپ پہ، چاہے وہ ملٹری لیڈرشپ ہے، چاہے وہ آپ کی سپریم لیڈرشپ ہے، چاہے وہ آپ کے سیاسی جو ہے وہ ہے، اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا. ایران اپنی سرزمین پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا. بیسیکلی آپ نے دوسرے کو میسیج دینا ہوتا ہے، آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ میں جھکنے والا نہیں ہوں، میں مر جاؤں گا، میں جھکوں گا نہیں، غلط کو غلط کہوں گا. میں دیکھیں ظالم جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا، کون سوچ سکتا تھا کہ امریکہ کے سامنے ایک تن تنہا ملک، دنیا کا تن تنہا ملک جو ہے وہ کھڑا ہوگا اور رون دے گا آتما امریکہ کی اور اسرائیل کی. کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. سر یہ بیسیکلی تو ایک کھوکھلا سا اور ڈرپوک سا اور بزدل سا ملک ہے نا، کسی کو ضرورت نہیں ہوئی اس سے پہلے یہ کرنے کی. ایک خوف تھا، ایک ڈر تھا، اس کی بھی ایک آپ کہہ لیں کہ وہ بنی ہوئی تھی، ہوا بنی ہوئی تھی، وہ بڑے پیار سے جو ہے وہ ساری کی ساری ہوا جو ہے وہ نکل گئی ہے. اور میں اگین کہہ رہا ہوں جگہ جگہ سوراخ کی ہیں، میں اگین کہہ رہا ہوں کہ میں انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر رہا امریکہ کو، میں اسرائیل کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر رہا، لیکن جو میں ختم بھی اسی پہ بات کرنا چاہوں گا، میں نے سٹارٹ بھی یہاں سے کیا تھا کہ جو ہماری قوت ایمانی ہے، جب ہم اس ایمان کی قوت کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو عام حالات میں بھی نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا. تو اس میں بھی ہم سب سے پہلے کہتے ہیں کہ ربا تیرے حوالے، اسی جو کر سکتے ہیں کر دیتے ہیں، اگے تیرے حوالے. ہماری نیتیں، ہمارا ایمان، ہمارا مخلص ہونا یہ میٹر کرتا ہے. بالکل اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، یہ جو ہے وہ میٹر کرتا ہے، باقی چیزیں میٹر نہیں کرتی. بالکل صحیح. عرفان بھائی بہت مزہ آیا سر آپ سے ڈسکشن کا، اور یہ آج آپ نے اپنا نیا روپ دکھایا بھائی، ٹھیک ہے. مجھے یہ والا فارما بھی اچھا لگا، ٹھیک ہے، شرارتی والا تو پسند تھا ہی تھا، ٹھیک ہے. آج میں کچھ زیادہ ہی سیریس ہو گیا پھر، ٹھیک ہے. تو بھائی دعا یہی ہے اینڈ پہ کہ دیکھیں اس میں کسی کا فائدہ نہیں ہے یار. میں بلکہ یہ سوال بھی تھا کہ اس میں کوئی ونر تو نہیں ہے بھائی، کوئی ونر ٹھیک ہے، نہیں، سب کا نقصان ہے. اچھا جس کا تعلق ہے اس کا تو نقصان ہو ہی رہا ہے، جس کا تعلق نہیں ہے نا وہ اس سے زیادہ بیچارہ خمیازہ بھگت رہا ہے کہ نہ کچھ لینا نہ دینا، بس گلاس ہے دو آنے کو توڑ دیا. تو اس میں بھائی کسی کا فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. قیمتی جان چاہے وہ مسلمان کی ہے یا کسی غیر مسلم کی ہے، جان تو جان ہے نا بھائی، ٹھیک ہے. بچوں کی جانیں جا رہی ہیں، دونوں سائڈوں پہ نقصان ہو رہا ہے، اور یہ پھر جو فائنینشیل لاسز ہو رہے ہیں یہ بھی تو بھرنے ہیں نا. اینڈ آف دا ڈے یہ ہماری جیبوں سے نکلنے ہیں بھائی. جو آج چیز 2 روپے کی لے رہے ہیں یہی ہمیں 200 کی ملے گی، تو لگ سمجھ جانی ہے. آج بلکہ میں ایک کمپیریزن دیکھ رہا تھا، ٹھیک ہے، ابھی آرٹیفیشلی پرائز اوپر گئی ہوئی ہے بیکاز آف دا کرنٹ سچویشن. 15,000 20,000 روپیہ سر ٹینکی کے پیچھے پیٹرول بڑھ گیا گاڑی کا.
ٹھیک ہے، تو یہ لگ سمجھ جانی ہے سر، اگر خدا نخواستہ یہ تھوڑا سا بھی پرلونگ کر گیا تو عام لوگ سروائیو نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے، یہ ایسے بڑے جو بالکل لوگ ہیں ٹھنڈے کمروں والے ان کو تو فرق شاید نہ پڑے اتنا، لیکن عام عوام جو ہے، جو کامنر ہے، جو ایک بیچارہ 2 وقت کی روٹی مشکل سے کھا رہا ہے، اس کے لیے مشکل ہو جائے گی. بالکل تو اللہ صحیح. سے دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کرے. آمین. بہت شکریہ یار عثمان بھائی، تھینک بہت یو. مزہ آیا. بہت تھینک یو شکریہ. ویری مچ جی. بہت آپ سیم لوگوں ہے. کا بھی بہت شکریہ جی. آپ بھی سب اللہ سے دعا کریں. دیکھیے ہمارے ہاتھ میں اس وقت ایک ثالثی کا کردار ہے، وہ انشاءاللہ جو لوگ آگے لگے ہوئے ہیں ہمیں ان پہ پورا یقین ہے کہ وہ انشاءاللہ ایک ایسا کردار ادا کریں گے کہ جس سے دنیا کے اندر امن ہوگا، دنیا کے اندر سکون ہوگا. اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے اس میں اگین میں یہی بولوں گا کہ کسی کا فائدہ نہیں ہے، سب لوزر ہے، اس میں کوئی ونر نہیں ہے. چاہے وہ ایران ہے، چاہے افغانستان کے ساتھ ہمارا چل رہا ہے، یا عراق ہے، کوئی جتنے بھی ممالک اس میں شامل ہیں سب کے بھائی لاس ہو رہے ہیں. تو اس میں فائدہ کسی کا بھی نہیں ہے. تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ حالات کو نارملائز کرے اور ہم سب کو اپنی زندگیوں میں واپس ایک روٹین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھیے گا. ٹل دین اللہ حافظ.